الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی سورۃ النحل: واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، فما الذین فضلوا برد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون۔ ترجمہ: اور خدا نے رزق و دولت میں بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، تو جن لوگوں کو فضیلت دی ہے وہ اپنا رزق اپنے مملوکوں کو تو دے ڈالنے والے ہیں نہیں کہ سب اس میں برابر ہو جائیں۔ تو کیا یہ لوگ نعمت الہی کے منکر ہیں؟ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دی ہوئی روزی اور بخشش سب کے لیے برابر نہیں، بلحاظ تفاوت استعداد و احوال کہ اس نے اپنے حکمت بالغہ سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ یعنی کسی کو مالدار بنایا ہے، کسی کو اقتدار دیا ہے، جس کے ہاتھ تلے بہت سے غلام اور نوکر چاکر ہیں جن کو اسی کے ذریعے سے روزی پہنچتی ہے۔ ایک وہ غلام ہیں جو بذات خود ایک پیسہ یا ادنا اختیار کے مالک نہیں، ہر وقت آقا کے اشاروں کے منتظر رہتے ہیں۔ پس کیا دنیا میں کوئی آقا گوارا کرے گا کہ غلام یا نوکر چاکر جو بہرحال اسی جیسے انسان ہیں، بدستور غلامی کی حالت میں رہتے ہوئے اس کی دولت، عزت، بیوی وغیرہ میں برابر کے شریک ہو جائیں؟ غلام کا حکم تو شرعاً یہ ہے کہ بحالت غلامی کسی چیز کا مالک بنایا جائے، تب بھی نہیں بنتا، آقا ہی اس چیز کا مالک رہتا ہے جو کہ غلام کو دی گئی۔ اور فرض کرو آقا غلامی سے آزاد کر کے اپنی دولت وغیرہ میں برابر کا حصے دار بنا لے تو مساوات بے شک ہو جائے گی، لیکن اس وقت غلام غلام نہ رہا۔ بہرکیف غلامی اور مساوات جمع نہیں ہو سکتی۔ جب دو ہم جنس اور متحد النوع انسانوں کے اندر مالک اور مملوک میں شرکت اور مساوات نہیں ہو سکتی، پھر غضب ہے کہ خالق و مخلوق کو معبودیت وغیرہ میں برابر کر دیا جائے، اور ان چیزوں کو جنہیں خدا کی مملوک سمجھنے کا اقرار خود مشرکین بھی کرتے ہیں، مالک حقیقی کا شریک اور سہیم ٹھہرا دیا جائے۔ کیا منعم حقیقی کی نعمتوں کا یہی شکریہ ہے کہ جس بات کے قبول کرنے سے خود ناک بھوں چڑھاتے ہوں، اس سے زیادہ قبیح اور شنیع صورت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے تجویز کی جائے؟ نیز جس طرح روزی وغیرہ میں حق تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، سب کو ایک درجے میں نہیں رکھا۔ اگر علم و عرفان اور کمالات نبوت میں کسی ہستی کو دوسروں سے فائق کر دیا تو خدا کی اس نعمت سے انکار کرنے کی بجز ہٹ دھرمی کے کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ لہذا جو بھی کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک کرے، وہ اس آیت پر تدبر کر لے تو پھر واضح ہو جائے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا کس قدر خلاف عقل بات ہے کہ جب دو ایک جیسے انسان جو جینیٹیکلی ایک جیسے ہیں اگر غلام اور آقا کا رشتہ رکھتے ہیں، وہ ایک سے نہیں ہو سکتے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیسی تو کوئی شے نہیں، تو اس کے ساتھ شریک کیسے ممکن ہے؟
دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.